اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی مشن پر کھڑے ہو جانا ہے اور لگ جانا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، جو فرقے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ذکر میں آ چکے ہیں اور انکار حدیث کا بھی ابھی تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرما دی تھی، خبر دے دی تھی کہ ان کے جیتے جی ہی فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ان کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے، اور دجال اور کذاب وجود میں آنے لگے۔ ان کے بعد بھی عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی دور خلافت میں فتنے وجود میں آتے رہے۔ وہ حضرات سیاسی طور پر بھی حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مذہب، عقیدہ، دین، اس کی حفاظت کا کام بھی کر رہے تھے، اور اس ذمہ داری میں وہ لوگ بے خبر نہیں تھے۔ اس لیے فتنے اٹھتے رہے، دبتے رہے اور ختم ہوتے رہے، اور قیامت تک فتنے اٹھتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس دین برحق کے نام پر جو بنیادی چیز دی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، بہت سے اس میں حافظ قرآن ہیں، جانتے ہیں، بہت مختصر جامع مانع کتاب ہے، کلام الہی ہے، اس کا تعارف کرانا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ ایک اشارے کی زبان ہے، اور ان اشاروں کو سمجھنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے مبعوث کیے گئے، پھر ان پر قرآن اتارا گیا، اور حضور علیہ السلام اللہ کی اس کتاب کی صحیح معنی کو، مراد کو، اللہ کے منشا کو، اللہ کی چاہت کو سب سے زیادہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے اپنا کلام سمجھنے کے لیے صلاحیت دے کر منتخب فرمایا ہے۔ تو قرآن اصل الاصول ہے، کتاب ہدایت ہے، لیکن نبی کے بغیر اس کا سمجھنا مشکل ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ کیا نازل ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے، بغیر سمجھانے والے کے اللہ کے اس کلام کو سمجھنا بندوں کے لیے آسان کام نہیں ہے، وہ کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محکمات بھی اتاری ہیں اور متشابہات بھی نازل فرمائی ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اور جو راسخین فی العلم ہیں ان کے بارے میں فرمایا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ وہ لوگ تعویل نہیں کرتے، وہ لوگ جہاں جتنا نبی نے سمجھا دیا ہے اتنا لے لیتے ہیں، اور جس چیز کو نبی نے مبہم رکھا تو مبہم ہی رکھتے ہیں، اور جس چیز کی نبی نے تشریح کی ضرورت نہیں سمجھی، تبیین نہیں فرمائی، اس چیز کو وہیں پر رکھتے ہیں، اس کے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ راسخین فی العلم کا حال یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب استواء علی العرش کے بارے میں سوال کیا گیا تب گھبرا گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور خوف اور کپکپی طاری ہو گئی، بہت سوچا، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ لفظہ منزل، معناہ معلوم، وکیفیتہ مجہول، والایمان بہ واجب
والسؤال عنہ بدعۃ، اور مسئلے کو ختم کر دیا. کل من عند ربنا، نہیں الجھنا ہے اس کے اندر، بس ایمان لانا ہے. ہم ایمان لے آئے تو نہیں الجھا، راسخین فی العلم نہیں الجھے، اور جتنے الجھ رہے ہیں وہ سب کے سب زائغین ہیں. اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں گمراہی کا بیج بو دیا گیا ہے، جن کے مقدر ہی میں بھٹک جانا ہے، وہی گھس رہے ہیں ان سب امور میں، ان مسائل میں. اور اس کے مقابلے میں جو راسخین فی العلم ہیں وہ اجمالی ایمان لا کر کے مطمئن ہیں. اللہ نے انہی کی تعریف کی ہے اور ان کو راسخ فی العلم کہا جو ایسی چیزوں میں مداخلت نہیں کرتے جس کا علم نبی نے نہیں دیا ہے. آپ علماء ہیں، عقیدۃ الطحاوی پڑھ چکے ہیں. اس میں امام طحاوی نے کیا فرمایا؟ اس چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا جس کے علم کو اللہ نے مخفی کر دیا ہے، گمراہی اور ندامت اور ناکامیابی کے لیے اپنے کو تیار کر لینا ہے. جب آدمی ان امور کے سمندر میں گھسے گا، جب نکلے گا تو ایمان کو چھوڑ کر نکلے گا، ایمان کو لے کر باہر نہیں آئے گا. اس لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، ہماری نجات کی ضمانت ہے اور وہی اصل الاصول ہے. لیکن بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح کے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. جو شخص مدعی ہے سنت اور حدیث کے بغیر سمجھنے کا، وہ کذاب ہے، دجال ہے. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا لولا السنت لما فہم احد منا القرآن، حدیثیں نہ ہوتی تو کوئی قرآن کو نہ سمجھ سکتا. قرآن سمجھا ہی گیا ہے نبی کے ذریعے سے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی بیان کی ہوئی تشریحات قرآنیہ، تبیین قرآن، اس کو صحیح معنوں میں اگر سمجھنا ہے تو آپ کو صحابہ کرام سے مدد لینی پڑے گی. اگر صحابہ کی مدد نہیں لی تو حدیث نبوی کو نہیں سمجھ پائیں گے، اور اگر حدیث نبوی نہیں سمجھ سکے تو کتاب الہی کو نہیں سمجھ پائیں گے. ہمارے ہاں جو اہل السنت والجماعت کا طبقہ ہے، یا اس ملک کے اندر جیسے ابھی بتایا گیا کہ ایک بہت ہی متوازن و معتدل فکر رکھنے والا طبقہ اہل السنت والجماعت ہے. کوئی فرقہ نہیں، کوئی مستقل عقیدہ نہیں. اہل السنت والجماعت کے عقائد کا متوازن اور معتدل ترجمان اور سلف کی تحقیقات پر بھروسہ کرنے والا طبقہ وہ ہے علماء دیوبند کا. تو علماء دیوبند اسی ترتیب پر اس دین کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اسی کے قائل ہیں کہ قرآن نبی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے اور نبی کی باتوں کو صحابہ کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے ان کی مدد سے ان کو سمجھو اور ان کی مدد سے کلام الہی کو سمجھو. ہمارے ہاں یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. جن جن لوگوں نے اس طریقے اور اس ترتیب کو چھوڑا وہ راہ ہدایت سے بھٹکے، تھوڑا یا زیادہ. تھوڑا بھٹکے تو چلو دائرہ اسلام ہی میں رہے، مگر پھر بھی گمراہ ہیں، کیونکہ اہل السنت والجماعت کا دامن چھوڑ دیا ہوا. ہم ان سے بھی اتفاق نہیں رکھتے اور ہم ان کی باتوں کو بھی قبول نہیں کرتے، اور پوری امت کو ان سے بچانے کے ذمہ دار ہیں. اور اگر دائرہ اسلام کے باہر چلا گیا، انحراف اور بھٹکنا اتنا زیادہ ہو گیا تو پھر اس شخص سے اس امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت ہمارے نسبت محمدی کی ذمہ داری ہے، ان کے امت ہونے کی ذمہ داری ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی ذمہ داری ہے، موحد اور مومن ہونے کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو
عقیدے کے گمراہوں سے بچائیں، عقیدے کی گمراہیوں سے بچائیں، اور فکر کی گمراہیوں سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب تقابل ہو جائے گا تو جو زیادہ اہم ہے، الاہم فالاہم کے حساب سے اس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ لیکن میں ہمارے ہاں علماء سے بتاتا بھی رہتا ہوں کہ زیادہ توجہ دیجیے ترجیحی بنیاد پہ، ایسا نہیں کہ اس میدان کو چھوڑ ہی دیجیے۔ اس میدان کو چھوڑ دیا جہاں جہاں ہمارے علماء نے، تو وہاں وہاں سلفیوں نے عوام الناس کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کی۔ تو ان کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں علماء زیادہ اہم کاموں میں مشغول ہیں، تو ہم اپنا مسلک والا ہی کام چلاؤ۔ ان کو ارتداد سے کوئی مطلب نہیں، مولانا فرما رہے تھے، انہیں ارتداد سے کوئی مطلب نہیں، انہیں لوگوں کے گمراہ ہونے سے، جہنم میں جانے سے بھی کوئی مطلب نہیں، ان کو اپنے مسلک کی تحفظ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، دین نبی کا ان کو کوئی مطلب نہیں۔ تو اس لیے ادھر بھی نظر رکھے رہنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے گمراہ ہیں، جو دائرہ اسلام میں فکری گمراہی میں مبتلا ہیں، ان سے بھی امت کی حفاظت ہوتی رہے، اور جو لوگ بڑے گمراہ ہیں، جو اسلام ہی کے باہر ہو چکے ہیں، ان سے تو بدرجہ اولا مسلمانوں کو بچاتے رہنا اور کوشش کرتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بھائی دیکھو، کامیابی تو کام سے ہوگی۔ یہ ہم کتنی نشستیں کریں گے، اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، راستہ دکھائی دے گا، حوصلہ پیدا ہوگا، یہ سب ہمارے فائدے ہیں اس پروگرام کے۔ لیکن اپنے اپنی جگہوں پر جا کر کام نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جا کر کام شروع کر دینا چاہیے، ایک عزم، ارادہ، حوصلہ، جذبہ لے کر اٹھنا چاہیے، تاکہ یہ جو لاکھوں کا روپیہ مسلمانوں کا خرچہ ہوا، کاہے کے لیے؟ کہ امت اسلامیہ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو۔ اسی لیے دینے والوں نے دیا، گاڑی کمائی دی، اپنی محنت کی کمائی اس میں لگا دی، اس لیے کہ ہمارے دین کی حفاظت ہو، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ تو ہمیں کام کرنا ہے جا کر، نہیں تو ہمیں اس کا اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا کہ ہم جو کھا کر یہاں سے جا رہے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پوچھے گا سب کچھ، اس لیے کام کے عزائم اور ارادوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ بغیر نبی کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، بغیر صحابہ کے نبی کی باتیں نہیں سمجھی جا سکتی۔ یہ ہمارا اپنا طریقہ روز اول سے چلا آ رہا ہے اور یہاں تک پہنچا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، وہاں پر قافلہ جو گیا تھا جہاد کے لیے، اس کے راستے میں ایک ندی پڑ گئی، پانی بہہ رہا تھا اور اس وادی سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ انتظار کرتے رہے، کچھ دیر کے بعد امیر نے کہا کہ بھائی کتنے دن انتظار کریں گے؟ اگر موسیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو دریا میں رستہ مل سکتا ہے تو محمد کے ماننے والوں کو کیوں نہیں ملتا علیہم الصلاۃ والسلام، کیوں نہیں مل سکتا؟ چلو ہمت کریں گے، اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے اور نکل جائیں گے، اللہ ضرور ہمیں راستہ دے گا۔ تو مشورہ تھا، کسی نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ بھی تو ہلاکت میں ڈال لینا ہے، پتہ ہے کہ ڈوب جائیں گے اور پھر جا رہے ہیں اس کے اندر، تو یہ بھی تو ہلاکت میں ڈال دینا ہے، اس لیے مناسب نہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس استدلال کو سن کر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے نہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت ہم انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ 10 سال سے کنٹینیو کام پر لگے ہوئے ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں،
ان کی طرف زیادہ اعتنا اور توجہ نہیں ہو سکا۔ اب اللہ نے مکہ فتح کر دیا، اسلام غالب ہو گیا۔ اگر آپ ہم کو 1 سال چھٹی دے دیں تاکہ ہم اپنے گھردار اور اپنے کاموں کو دیکھ لیں، تو فرماتے ہیں کہ حضور تو خاموش ہو گئے، وہ رحمت للعالمین۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وحی آئی اور اللہ نے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ نازل، کہ نبی ابھی تک آن ڈیوٹی ہے، تم لوگ چھٹی کیسے مانگ سکتے ہو؟ ہلاکت میں مت ڈالو اپنے آپ کو۔ تو صحابی نے بتایا تو سمجھ میں آیا، ورنہ کیسے ہمیں سمجھ میں آتا؟ آپ قرآن میں تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو کتنی آیتیں ہیں جو حدیث کے بغیر سمجھی ہی نہیں جا سکتی، کچھ اور سمجھ لیں، کچھ کا کچھ سمجھ لیں۔ جیسے سمجھ لیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک مفسر یعنی نام نہاد مفسر کو یہ سمجھ میں آیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعامات کی بارش فرما دی ہے، یعنی کشمیر اور سوئٹزرلینڈ کے رہنے والوں کے رستے پر ہم کو چلا دیں۔ تو سمجھ میں آیا قرآن؟ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ کہا گیا کہ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ کی لاٹھی پتھر پہ ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ تو ڈپٹی نذیر احمد صاحب کو سمجھ میں آیا کہ پتھر میں لاٹھی مارنے سے لاٹھی ٹوٹتی ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا، اور کبھی پتھر پہ مارنے سے چشمے نہیں نکلتے، چشمے پہاڑوں کی چوٹیوں سے آتے ہیں۔ لہذا یہ ترجمہ جو مفسرین کرتے چلے آئے ہیں سب بیوقوف لوگ تھے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی کی مدد سے پہاڑ پر چڑھ جائیے، وہاں پہلے سے 12 چشمے ہیں، وہ چشمے اپنے قوم کے لوگوں میں بانٹ دیجئے، تقسیم کر دیجئے۔ کیوں کہ یہ عقلاً پاسبل ہے، اور وہ جو مفسرین کہتے آ رہے ہیں وہ عقل میں آنے والی بات نہیں، جو عقل میں نہیں آئی وہ اللہ کیوں کہے گا؟ لہذا اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر انبیاء نہ ہوتے تو اللہ کے کلام کو بندے ایسے سمجھتے۔ ایک ایسے سمجھنے کی کتنی مثالیں ہیں، کیا کیا لوگوں نے سمجھ لیا قرآن سے، اور کچھ بھی تعلق نہیں ہے اس سمجھنے کا قرآن سے۔ اب پھر دعویٰ ہے کہ ہم صرف قرآن کی مانتے ہیں، ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کی نہیں مانتے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اشارے کی زبان ہے، اور قرآن کریم نبی کے ذریعے امت کو دیا گیا اور سمجھایا گیا ہے، تو نبی کو ہٹا دو تو قرآن میں جو چاہے وہ داخل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لوگوں کو تحریف معنوی کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے وہ سب سے پہلے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ جتنے فرقے ہیں انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے، قولاً یا عملاً، مگر انکار کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے حدیث کو مانا ہے، بلکہ اپنے کو اہل الحدیث کا ٹائٹل دے دیا ہے، تو انہوں نے حجیت صحابہ کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ چلے گا نہیں، تینوں چیزیں اسی ترتیب سے چلیں گی۔ صحابہ کے ذریعے قول نبی کو سمجھو، اور نبی کے ذریعے سے کلام الہی کو سمجھو۔ جو بھی کسی کو چھوڑ دے گا تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ جائے گا۔ اجماع امت اس سے چھوڑ دیا، ہٹ گیا سیدھے رستے سے۔ اہل السنت والجماعت ہم ہیں، ہمارا نام ہے، یہی صحیح تعریف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت سے مراد نصوص قرآنی اور حدیثی ہیں۔ سنت میں دونوں نصوص آ گئے ہیں، اور جماعت سے اجماع امت مراد ہے۔ جو اپنے کو اہل السنت والجماعت کہتا ہے وہ دراصل کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے اور اپنا عمل رکھتا ہے، تفردات پہ نہیں، محض بلا دلیل باتوں کے اوپر نہیں، اس کے اوپر اپنا عقیدہ رکھتا ہے۔
تو ہم اس وجہ سے اہل حق ہیں، اس لیے کہ ہم نے صرف قرآن، صرف حدیث، صرف علماء ایسا نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، نصوص قطعیہ سے جو عقیدہ بنا وہ عقیدہ، اور جس پر امت کا اجماع ہو گیا وہ عقیدہ ہم نے اختیار کیا ہے، اور ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور جو ہٹتا ہے اسے کسوٹی پر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، ان کے حوالے سے حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بتایا کہ فرقوں کو پرکھا کیسے جائے۔ کہا اللہ نے دو چیزیں اصولی طور پر ہم کو دی، نبی کیا چھوڑ کے گئے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دو چیزوں کے مجموعے سے 3 علوم نکلے، علم کلام اور علم فقہ اور علم احسان، فقہ ظاہر، فقہ باطن اور عقیدہ، یہ 3 علوم ان 2 ماخذوں سے نکلے، ان 2 چشموں سے جو نبی چھوڑ کے گئے، اس سے یہ 3۔ تو وہ فرماتے تھے کہ وہ 2 اور یہ 3، 5، ان 5 کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے اور یہ مدعی کا موقف کیا ہے، یہ 5 پہ رکھ کے دیکھو، جتنا الگ الگ ہوتا جائے گا اتنا گمراہ ہے، اور اگر پورا الگ ہو گیا تو پورا اہل سنت سے خارج ہے، اور اگر کفریات تک پہنچ گیا تو دائرہ اسلام سے بھی باہر ہے۔ اہل قرآن کوئی نام نہیں ہے، اہل سنت والجماعت یہ صحیح ٹائٹل ہے، یہ نبی کا دیا ہوا ہے، اور نبی کی ایک حدیث شریف جس میں اس امت کے 73 فرقے ہونے کا ذکر ہے، اور صحابہ کے پوچھنے پر ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، یہ جواب دیا گیا ہے، تو اسی سے اہل السنت والجماعت بنا ہوا ہے، اس لیے یہ صحیح عنوان ہے۔ اور چاہے اب اس کے بعد کوئی اہل القرآن بنے، کوئی اہل الحدیث بنے، تو وہ سب چرائے ہوئے عنوانات ہیں، وہ آپ کو دیے نہیں گئے ہیں۔ اہل قرآن تو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتروا یا اہل القرآن، کیا اسی گروہ کو مخاطب کیا تھا حضور نے، یا پوری امت مسلمہ کو خطاب کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کیا اس گروہ کے لیے حضور نے فرمایا تھا؟ پوری امت مسلمہ کے ماہرین قرآن کے بارے میں فرمایا تھا، شاغلین بالقرآن کے بارے میں فرمایا تھا۔ تو یہ تو ہمیں دیا گیا، امت مسلمہ کو دیا گیا ٹائٹل ہے، جو چوری کر کے کسی نے اپنے لیے مختص کر لیا ہے۔ اہل الحدیث بھی کسی کا نام نہیں، شروع زمانے میں اہل الرائے کے مقابلے میں اہل الحدیث ہوا کرتے تھے، محدثین کرام، وہ ایک دور تک ایک اصطلاح تھی، جب تک فقہاء نہیں کہا جاتا تھا، اہل الرائے کہا جاتا تھا، تو ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، پھر ان کو فقہاء کہا گیا، ان کو محدثین کہا گیا، تو تعبیرات بدلتی رہتی ہیں، اصطلاحات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نام محدثین کا ہے، محدثین کا نام لے کر اپنے آپ کو چسپاں کر لینا چوری کرنا ہے، اور چوری کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، پکڑا جائے گا کہیں نہ کہیں۔ اور اہل السنت سنی لوگ ہیں، انہوں نے اپنا نام سنت الجماعت رکھا، تو وہ سنت الجماعت ہی پر ہیں، سنت الجماعت یعنی ان کے اپنی جماعت کے طریقے پر ہے۔ اہل السنت والجماعت، اس کو ایک ایک حرف کے ساتھ محفوظ رکھیے تو صحیح مفہوم اس کا سامنے آئے گا۔ اہل السنت والجماعت ہیں، اور یہ لقب یہ متوارث ہے، متواتر ہے، اسی کو ہم باقی رکھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ جتنے فرقے ہیں وہ قرآن کے بارے میں
اس کی تفسیر کے بارے میں اہل السنت والجماعت سے متفق ہیں یا نہیں؟ حدیث اور اصول حدیث کے بارے میں اہل السنت والجماعت سے متفق ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے عقائد اور علم کلام کے بارے میں اہل السنت والجماعت سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ فقہ ظاہر میں اہل السنت سے متفق ہیں یا نہیں؟ اور فقہ باطن یعنی سلوک و احسان و تصوف میں اہل سنت سے متفق ہیں یا نہیں؟ اس پر پرکھ لینا چاہیے۔ اتنا دن ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت بن جانی چاہیے، پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہم کو بھنک لگ جائے اور فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ سڑا ہوا مال ہے، یہ تازہ نہیں ہے۔ فوراً سمجھ میں آ جائے ہم، یہ علم تازہ رہے گا تو سب کچھ آسان رہے گا۔ اس لیے میں اکثر اس قسم کے پروگراموں میں ہمارے نوجوان علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے عقیدۃ الطحاوی اپنی دینی درسگاہ اور جامعہ میں پوری لاپرواہی کے ساتھ پڑھی ہے، ایک دفعہ اب آپ اس کو دوبارہ پورے تدبر اور بصیرت کے ساتھ پڑھیں، پھر عقیدے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے اور اس عقیدوں کے اوپر امت مسلمہ کے گمراہ کرنے والوں کو پرکھتے جائیے اور ان کی پکڑ کیجیے اور پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھنے سے روکیے۔ اس کے لیے تدبیریں کرنا، فکریں کرنا وغیرہ جو ہمارے اکابر ابھی پیچھے آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور صبح کی نشست میں بھی بہت سی باتیں کام کی آئی اور کل بھی آئیں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کئی تدبیریں کہا گئی کہ بھئی ہمارا تہذیب میں تھوڑی کمی ہے، کلام میں سختی و شدت ہے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں آئی نا، ایک میں اپنے تجربے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کام آئے گی۔ وہ یہ ہے علماء کا عوام سے رابطہ نہیں ہے، ان کے بھٹکنے کا یہ سبب ہے۔ بھئی ان کا تو نہیں ہے، ان کی شکایت، ہماری شکایت اپنی جگہ پر، ان کو ہم سے رابطہ نہیں ہے، وہ ہم سے رابطے میں نہیں رہتے، رہنا چاہیے تھا، بالکل صحیح ہے، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے، وہ عوام ہیں۔ ہمیں ان سے رابطہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا رابطہ پبلک سے کیوں نہیں ہے؟ عام میں مسلمین، سبزی بیچنے والوں سے، مونگ پھلی کا دھندا کرنے والوں سے، مزدوری کرنے والوں سے، گڑھے کھودنے والوں سے، عمارتوں میں میسن کا کام کرنے والوں سے، سماج کے عوام کتنے ہیں آپ کے مقابلے میں؟ کتنے ہیں؟ یہ جتنے لوگ یہاں پر علماء ماشاءاللہ 40 ضلعوں سے تقریباً تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ 400 علماء کے پیچھے 1-1 لاکھ آبادی ہے۔ وہ آبادی کو اگر ہم شمار کریں تو وہ کتنے ہیں، آپ کتنے ہیں؟ کیا ہمارا رابطہ ہے ان سے؟ ہمارا رابطہ پبلک سے نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ حیدرآباد میں اور اس کے اطراف و اکناف میں ہر فرقے کا سامنا کر رہے ہیں، شاید اتر پردیش میں اتنے نہ ہو، ہم ہر فرقے کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں تمل ناڈو میں گیا تو وہاں کے علماء کے ساتھ ایک نشست تھی، تو خالص تمل علاقے میں جہاں اردو نہیں جانتے لوگ، خالص تمل علاقے کے ایک عالم دین فاضل دیوبند نے کہا کہ ہم لوگ 24 ارتدادی فرقوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات مان لینا اسلام سے نکل جانا ہے، ایسے 24۔ اور اس میں آپ کو ہنسی آئے گی سن کر کہ وہ راشد خلیفہ کے ماننے والے بھی تمل ناڈو میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ایجوکیٹڈ طبقے میں بڑھتے جا رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد شرک کا گڑھ ہے، اڈا ہے مسجد۔ ساری دنیا کہتی ہے، برہمن سے بھی پوچھو تو وہ بولے گا وہ توحید کا مرکز ہے، لیکن یہ نوجوان کہہ رہے ہیں مسجد شرک کا مرکز ہے۔ کیوں؟ 5 دفعہ اذان کہی جاتی ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کو اللہ سے شریک کرتے ہیں، لہذا مسجد میں جانا نہیں چاہیے، وہ مشرکین کی عبادت گاہ ہے، تو الگ عبادت گاہ بنا کر الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنے کیسے لوگ ہیں
یہ بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں؟ مولانا نے ایک بتایا وہاں کے ویلور کے کہ 100 سے زائد ہمارے علم میں آ چکے ہیں ایجوکیٹڈ نوجوان جو اس عقیدے کے قائل ہیں، 100 سے زائد۔ اب میں آپ کو 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور خدا جانے اب تک کتنے ہو گئے۔ بس ایک مشکل ہے، ایک تو وہی مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کی بات کہ ہم عوام کی زبان میں بات کرنے کی مشق نہیں کرتے، ان کی زبان میں بات نہیں کرتے، ہماری اصطلاحات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اوپر سے چلی جاتی۔ مجھے کہتے ہیں ہمارے نوجوان جو عقیدت مند بھی ہیں، ارے بھائی درس قرآن میں کیوں نہیں آئے، مجلس میں کیوں نہیں آئے؟ حضرت آپ کی بات سر کے اوپر سے چلے جاتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو وہ کون سی زبان سمجھتے ہیں بھائی؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو قوم کی زبان میں بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اس تبیین کے بعد فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اب وہ ان کا مقدر ہے، لیکن تبیین داعی کا حق ہے، اور تبیین زبان قوم میں ہو سکتی ہے، اپنی زبان میں نہیں ہو سکتی۔ ہماری فاضلانہ، عالمانہ، متحدثانہ، متصوفانہ گفتگو، آپ میں بول رہا ہوں تو سمجھ سکتے ہیں، اگر میں یہی بات پبلک میں کروں تو کچھ بھی نہیں سمجھے کہ سب اٹھ کے 2-2 4-4 چلے جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب۔ ہم قوم کی زبان نہیں جانتے، ہمیں اپنی کمزوریاں پکڑنا چاہیے اور اپنی کمزوریاں ماننا چاہیے، اور مان کر اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ ہم عوامی زبان نہیں بولتے، عوام ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم تعلیم یافتہ طبقے کی فہم کے مطابق بات نہیں کر سکتے، اس لیے تعلیم یافتہ طبقہ نام نہاد اسلامک اسکالرز جنہیں دشمنوں نے بٹھایا ہے ان کے پلے جا رہے ہیں، ان کے طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پبلک عوام الناس، ہمارے ہاں یہ مسئلہ آیا کہ بعد نوجوانوں کو سمجھایا گیا تو نوجوانوں نے کہا کہ مولانا آپ اکیلے بول رہے ہیں کہ محمد علی مرزا غلط ہے، 40 لاکھ فالوورز ہیں، کیا سب بیوقوف ہیں کیا؟ وہی کہہ رہا۔ تو دیکھو یہ فالوورز کی تعداد کی بنیاد پر حق پہ سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھا نہیں پاتے بات ان کو کہ کس طریقے سے ہونی چاہیے، اور ہمارا تعلق بھی نہیں ہے لوگوں سے، صرف جمعے کے مجلس میں خطاب کرتے ہیں، اور معاف کیجئے گا کہ بہت سے لوگ نہ تقاضوں کو دیکھتے ہیں، نہ ضرورت کو دیکھتے ہیں، نہ ترجیح کو دیکھتے ہیں، کچھ رٹی رٹائی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ یہ خطابت کیا مفید ہوگی امت مسلمہ کے واسطے؟ اب پھر چلو کچھ علماء کرام باقاعدہ تیاری کر کے باخبر ہیں، بانظر ہیں، اور اچھے عنوانات پر بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی بات سننے کے لیے جن کو آنا چاہیے وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ آپ جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو سامنے کچھ جاننے والے دیندار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جن نوجوانوں تک آپ کا پیغام پہنچنا چاہیے وہ تو دوسری رکعت میں آتے ہیں، قید اخیرہ میں آتے ہیں، یا عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، تو ان کو تو سننا ہی نہیں، باہر موٹر سائیکلوں پہ بیٹھیں گے، وہیں سے نماز پڑھیں گے، وہیں سے نکل کے چلے جائیں گے۔ آپ کا عوام سے رابطہ نہیں، اور جتنے فرقے کام کر رہے ہیں نا، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر طبقہ مسلمین میں ان کا داعی موجود ہے، ہر طبقہ مسلمین میں، عورتوں میں موجود ہے، ٹیچرز میں موجود ہے، لیکچررز میں کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کرنے والوں میں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں، ہر ایک میں کام کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ حکیم صاحب کو دکھانے کے لیے گیا، ڈاکٹر تھے بہت مشہور، ان کا نام ان لوگوں نے مشورہ دیا جائیے، وہ اصلاً باہر تھے، باہر سے لوٹ کے آ کے انہوں نے مطلب وہاں کھول دیا تھا، زیادہ لوگوں سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے بٹھایا، دیکھا اور کچھ بات چیت کی، اور اس کے بعد اس وقت سی ڈیز کا دور تھا، انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں ایک سی ڈی ڈالی اور ایک غیر مقلد کٹر سلفی کی کچھ باتیں سنانا شروع کی، اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہماری اتنی عمر گزر گئی،
ہم بہت سے علماء کو بھی جانتے ہیں مگر کسی نے بھی ہم کو حق بات نہیں بتائی. اب جا کے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ بخاری میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اور بڑے افسوس سے کہنے لگے اتنا غم ہوتا ہے مجھے، عمر گزر گئی اب تک سنت کے مطابق نماز پڑھنا نہیں آیا مجھے، اور میں اب جا کے سیکھا ہوں نماز پڑھنا سنت. تو خیر میں سنتا رہا، اور وہ طبیب تھے، ہم مریض تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ کون لا کے دیا اور آپ کو کیسے پتا کہ یہ صاحب صحیح بول رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ ہمارا کمپاؤنڈر جو ہے یہاں کام کرنے آتا ہے دوائیں وغیرہ کوٹنے بنانے کے لیے، تو وہ لا کے دیتا رہتا ہے مجھے، اس سے پہلے تو نہیں معلوم. آپ بتائیے آپ کے پاس ہے کوئی آپ کا پیغام لے جا کے دینے والا؟ ہر ایک کے پاس ہے، ہر طبقے میں پہنچانے والا. آپ کے پاس کون ہے؟ ایک دفعہ غور کر لیجئے، سوچ لیجئے. آپ کا پیغام جو اس مدرسے سے نکل رہا ہے، اشرف العلوم سے، یا آپ کے کسی بھی مدرسے سے، دارالعلوم دیوبند سے، جو آواز اٹھ رہی ہے اس آواز کو عوام تک پہنچانے والا کون ہے؟ اخبار پہنچا رہے ہیں، اخبار ان کو دیکھنا نہیں آتا. کتابیں پہنچا رہی ہیں، کتابیں پڑھنا نہیں آتا ان کو. آپ کی بات کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اور قادیانی کی کیوں پہنچ سک رہی ہے؟ عیسائی کی کیوں پہنچ سک رہی ہے؟ شکیلی کی کیوں پہنچ سک رہی ہے؟ دیندار انجمن والے کی کیوں پہنچ رہی ہے؟ اور مرزا کی کیوں پہنچ رہی ہے؟ غامدی کی، وہ فلاں 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 فلاں. ان کی باتیں اتنے بڑے طبقے میں کیسے پہنچ رہی ہیں؟ مولانا مظفر صاحب نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ صاحب آپ کو میدان بھی وہ ڈھونڈنا پڑے گا جس میدان میں یہ کام ہو رہا ہے، آپ کو وہاں اترنا پڑے گا. اگر جنگ آسمان پہ ہو رہی ہے، آپ زمین میں تیاری کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیسے لڑیں گے بھائی؟ کس سے لڑیں گے؟ آپ کو اس کی بھی تو تیاری کرنی چاہیے، کرنا چاہیے. پہلے زمانے کے وسائل زبانیں تھیں، فلسفہ تھا. آپ جانتے ہیں نا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام غزالی نے فلسفہ کیوں سیکھا، امام راضی نے فلسفے کو کیوں سیکھا؟ کوئی دینی علم تھا، کیوں سیکھا انہوں نے؟ اسی لیے سیکھا کہ یہ ذریعہ بنتا تھا گمراہی کا، اور ذریعہ بنایا جا سکتا تھا ہدایت کا. کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، مقابلہ کرنے کے لیے سیکھنا پڑا. آپ کو بھی سیکھنا پڑے. مگر میں آپ کو بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے. ڈر اس لیے رہا ہوں کہ جو ہمارا عالم اس میدان میں قدم رکھ رہا ہے وہ لغویات اور فضولیات میں اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے. امت کے واسطے کچھ بھی نافع نہیں بن رہا، الا ماشاءاللہ. کچھ اہم علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو چھوڑ کر جو جا رہا نا سوشل میڈیا کی دنیا میں، وہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہا، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے علماء کو یہ رستہ دکھانے کے لیے. ہاں، اگر آپ کسی کی تربیت کے ساتھ، کسی کی سرپرستی اور نگرانی میں اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے، فضولیات سے اور لایانی سے زندگی کے لمحے لمحے کو بچاتے ہوئے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور سخت ضرورت ہے وہاں پر کام کرنے کی. آج سے 25 سال پہلے، بلکہ 30 سال ہوئے ہوں گے، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے تمل ناڈو کے ایک شہر میں کچھ علماء کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آپ انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں؟ اس وقت تک 30,000 صفحات منکرین حدیث کے نیٹ پہ موجود ہیں. آپ کا وجود ہی نہیں. 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. 30,000 صفحات موجود ہیں انکار حدیث کرنے والے. اب میں پہلے ہو سکتا ہے آپ کو بتایا ہوگا، سنا نہیں تھا، پہلی دفعہ سنا تھا، تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک جاننے والے کو، میں تو خیر ابھی تک بھی نہیں جانتا، تو کسی جاننے والے سے کہا کہ کمپیوٹر پر یہ سائٹ پر آپ ایک سوال کیجئے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے سوال کیا، ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے، کھانا کھا کے آئے تو کہا بھائی کچھ جواب آیا؟ کہا جواب ریڈی ہے. جواب کیا ہے؟
اگر حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ڈسٹ بن میں ڈال دینے کی کتاب ہے۔ اب یہ جواب آتے ہیں نا، ایسے جوابات کو لوگوں کی عقلوں میں گھس جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی تفسیر میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک آدمی کا پیر ٹیڑھا تھا تو وہ جوتا بنانے کے لیے بولا، تو موچی بہت بہترین جوتا بنا کے لایا، مگر اس میں اس کا پیر نہیں جا رہا تھا، بہت خفا ہوا، ناراض ہوا۔ پھر وہ جا کے ٹیڑھا بنا کے لایا تو وہ ٹیڑھے والے میں اس کا پیر چلا گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ اب تم نے سیدھا بنا کے لایا ہے۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما کے تحت میں یہ مثال دی حضرت نے، اور کہا بہت سے لوگوں کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو قرآن تو ٹیڑھا نہیں ہے، عقل ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی عقل میں ٹیڑھی بات جا رہی ہے، سیدھی بات نہیں جا پا رہی ہے اس کے اندر۔ تو یہ لوگ جیسے ہیں ان کے حساب سے ہمیں کام کرنا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ آپ لوگوں سے میں اس وقت میں اس پروگرام کو بر وقت ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عوام سے رابطہ بنائیں، عوام سے رابطے کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی بھی آپ کی بات پبلک تک نہیں پہنچا رہا ہے، اگر آپ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے تو عوام سے رابطہ ہوگا۔ عوام سے رابطہ اگر ہم لوگوں کا کچھ ہے تو وہ صرف ان سے چندہ وصول کرنے کے واسطے ہے۔ عوام سے دین کی اور ہدایت کے عنوان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس طرف توجہ دیں۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے ایک کوشش شروع کی، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تحت میں گزشتہ 2 سال سے لاک ڈاؤن کے بعد سے مسلسل یہ کام شروع ہوا اور اس کا بہت اچھا فائدہ سامنے آیا۔ وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے 10 مسجدوں کو ٹارگٹ کر کے 10 مسجدوں کے ائمہ کے ذریعے سے ان کے محلوں کے نوجوان جو 8ویں جماعت سے لے کر کے کالج تک پڑھنے والے بچے ہیں، ان بچوں کو کسی ایک مسجد میں جوڑ کر ان کے سامنے ان کی فہم کے مطابق ایک نظام چلاتے ہیں۔ 26 گھنٹے کا نظام ہے۔ آج سنیچر کی مغرب سے شروع کر کے اتوار کی عشاء میں ختم ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا ختم نبوت کے کسی ٹرسٹی بزرگ عالم دین سے ہوتی ہے اور انتہا پر بھی کوئی بڑے عالم دین جا کر کے نصیحت کر دیتے ہیں، دعا ہو جاتی ہے، اور درمیان کے پورے وقفے میں ہر فرقے پر ایک ٹرینڈ عالم کو بٹھایا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں ہر فرقے کا جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے ہیں تعارف ان بچوں کو کرایا جاتا ہے، نوجوانوں کو، کالج میں پڑھنے والوں کو، اسکول میں پڑھنے والوں کو، اور وہ بچے اور وہ لوگ جو مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں۔ اس کے لیے ائمہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اپنی اپنی مسجد سے نوجوانوں کو جوڑتے ہیں۔ 1 مہینہ 1.5 مہینے کی محنت کے بعد ایک پروگرام 26 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ شعور بیدار ہو رہا ہے، پہلے سے فرقوں کا پتہ چل رہا ہے اور اس سے لوگ آگاہ ہو رہے، واقف ہو رہے ہیں، پہلے سے پتہ چلا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں مثال لکھی ہے کہ نبی نے فتنوں کی پہلے سے خبر کیوں دی۔ وہ ایک مثال سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں، 4 منٹ باقی۔ وہ ایک مثال یہ ہے کہ ایک بڑے عالم تھے اور سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک رصدگاہ بنا کے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا، کتنا خرچہ آئے گا؟ انہوں نے اس زمانے کا بہت بڑا خرچہ بتایا اس کو۔ بادشاہ نے کہا اتنا پیسہ خرچہ کر کے ہوگا کیا؟ کہا یہ ہوگا کہ قبل از وقت پتہ چلے گا کہ زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، آندھی چلنے والی ہے، بارش ہونے والی ہے، اس کا پتہ چلے گا۔ تو کہا اس کا پتہ نہ چلے تو کیا نقصان ہے، جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا۔ تو ان عالم صاحب کو سمجھ میں آیا کہ صاحب ان کے عقل کے حساب سے سمجھانا پڑے گا، اس طرح تو ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور مجھے ایک موقع دیجیے آپ، وہ یہ کہ میں جب دربار چل رہا ہو تو
تو کمار سے کہوں گا جو برتن بناتا ہے مٹی کے کہ وہ چھوٹے چھوٹے برتن بنا کے چھت پہ لے جا کے رکھے اور روشن دان کھول کے ہمارا پروگرام چلتے وقت آہستہ آہستہ اس کو نیچے گرانا شروع کر دے. تو بولے اس سے کیا ہوگا؟ تو نہیں ہے حضور بات سمجھ میں آئے گی. کہ اچھا ٹھیک ہے کر لو، ایسا بھی کر کے دیکھا. تو دونوں بیٹھے تھے تخت پہ اور سارا دربار بیٹھا ہوا تھا اور جیسے یہ کھڑپڑ گرنا شروع ہوا تو لوگ قیامت آئی سمجھ کے بھاگے نکل گئے. سارا مجمع نکل کے ایک ایک کر کے سب بھاگ گئے اور یہ دونوں بیٹھے رہے. تو ان عالم صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم دونوں کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے کہ پیشگی جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے ہم دونوں نہیں بھاگے اور باقی سب گھبرا کے بھاگ گئے. تو مصائب اور مشاکل اور اللہ کی تقدیروں سے آنے والی آزمائشیں اور فتن تو وہ آنے ہیں، اس کو تو روک نہیں سکتا کوئی. اگر نبی پہلے سے بتا نہ دیتے تو ہم حواس باختہ ہوتے، ایمان سے ہاتھ دھو لیتے، خدا نخواستہ کیا کیا ہوتا. ان کے بتانے سے ہم ثابت قدم ہیں. اسی طریقے سے یہ کام کا بھی یہ فائدہ ہوگا. تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے یہ مثال دے کر کہا پیشگی بتاؤ، دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہم لوگ، اتنے لوگ مرتد ہو گئے واپس لانے کی فکر میں. پہلے سے لوگوں کو علم دو، پہلے سے اقدامی کام کریں. تو انشاءاللہ آپ حضرات یہ سب تدبیروں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے علاقے میں جو کام جس طرح کرنا مناسب ہے علاقے کے سینئر علماء کو سرپرست بنا کر جد و جہد کیجیے، محنت کیجیے. آپ کے جیتے جی انشاءاللہ اسلام کو آنچ نہیں آئے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا، ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا اور جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں یہ سلسلہ رکے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس جڑنے بیٹھنے کہنے سننے کو ہماری فکروں میں اضافے کا سبب بنائے، ملت اسلامیہ کے عقائد کے تحفظ کا سبب بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.